السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اسلم پرویز صاحب پاکستان کے مایہ ناز اداکار، ویلن، ہیرو، ہر لیول پہ انہوں نے کام کیا، ان کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر اسلم پرویز صاحب کے اوپر حوالے سے بات کی ہے ساجد یزدانی صاحب سے، جو کہ بڑے سینئر صحافی ہیں، پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بڑے دور دیکھے انہوں نے، ہم وقتاً فوقتاً ان سے بات کرتے بھی رہتے ہیں، ان سے بھی بات کی ہے۔ مگر اسلم پرویز صاحب کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں، چودھری محمد اسلم ان کا نام تھا، 1932 کو پیدا ہوئے اور 1984 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اقبال حسن صاحب کے ساتھ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ہم تھوڑا سا ان کو ان کی فلموں میں انٹری کے حوالے سے بتاتے چلیں۔ ساجد یزدانی صاحب نے بھی اس چیز کے اوپر بات کی ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر کبیر خاندان کے تھے اسلم پرویز، اور ان کا یہ کہنا چاہیے کہ بقول ان کے آدھے لاہور کے وہ مالک تھے، اتنے امیر تھے، اور شام کو مال روڈ پر وہ جا کر بڑا ہی، کیونکہ خوش لباس بھی تھے، وہ شام کو وہاں پہ ریسٹورنٹ میں یا مال روڈ پر جہاں پہ سارے شام کو فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ آتے تھے۔ اسلم پرویز صاحب تو فلم انڈسٹری کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن وہ وہاں پہ ضرور آیا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی ان کی خوش لباسی جو تھی وہ بھی سارے دیکھتے تھے، ان کے جو انداز تھے، ان کو پرنس کہا جاتا تھا، وہ بھی سارے دیکھتے تھے، ان کی گاڑی بھی سارے دیکھتے تھے۔ بلکہ علی سفیان فاقی صاحب نے اپنی سرگزشت میں جو لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک دن گیا مال روڈ پر، تو وہاں پہ ایک پرنس اوپر سے چھت کھلی ہوئی گاڑی کی، اور ریڈ کلر کی بڑی خوبصورت جدید کار اس زمانے کے حساب سے، اور وائٹ کلر کی پتلون پہنی ہوئی، وائٹ کلر کی قمیض شرٹ پہنی ہوئی، اور گلے میں رومال لٹکایا، وہ بڑی نفیس، انتہائی نفیس قسم کے انہوں نے جوتے پہنے ہوئے، اتنے خوش لباس تھے کہ ساری دنیا ان کی مثالیں دیتی تھی۔ اور وہ آئے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ چودھری محمد اسلم صاحب ہیں، بڑے لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں، بڑے امیر کبیر ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ پھر یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں پہ ان کو فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے۔ لیکن اسلم پرویز صاحب نے کبھی کسی کو کہا نہیں تھا، وہ خود آ کے پیش ہوتے رہتے تھے شام کو کہ یہ دیکھیں۔ تو پھر اس طرح کرتے کرتے ایک دن وہ منشد دل جو تھے ہدایت کار، ان کی نظر میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی فلم سونی میں کاسٹ کیا۔ سونی میں ابھی کاسٹ کیا تھا، اس کی شوٹنگ شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو انور کمال پاشا صاحب نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ قاتل فلم میں ان کے ساتھ، قاتل فلم میں انہوں نے رکھا۔ قاتل فلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 جو تھے چہرے پہلی دفعہ اسلم پرویز، کیونکہ وہ سونی بھی ابھی چل رہی تھی، اسلم پرویز، مسرت نذیر اور اکمل صاحب، یہ 3 چہرے وہاں سے انٹروڈیوس ہوئے تھے۔ اسلم پرویز صاحب ان دونوں فلموں میں سائیڈ ہیرو تھے کہ ابھی تیسری فلم جو تھی وہ چند ماہی، وہ اعلان ہوئی بہار صاحبہ کے ساتھ۔ بہار اس میں ہیروئن تھی، اور اس میں ہیرو کے طور پر ان کو لے لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے ڈائریکٹر تھے، جو اس کے پروڈیوسر تھے، وہ کسی اور چکر میں آئے تھے سنتوش صاحب کو یا درپن صاحب کو دیکھنے کے لیے، وہ وہاں پہ ملے نہیں، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو بس انہوں نے کہا تو میری فلم ہے، یہ تو بنے بنایا ہیرو ہے۔ اس کے بعد سے اسلم پرویز صاحب کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور ہیرو کے طور کے اوپر ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی فلموں میں کام کیا کہ ایک ٹائم پہ 30 40 فلمیں کرتے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 3 فلمیں ریلیز ہوتی تھی ان کی، اور کسی کو فلم کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ 100-150 فلمیں دیکھنے کے بعد جب لوگ ان سے تنگ آ گئے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ فلمیں کر دی تھیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، تو لوگوں نے تنگ آ گئے۔ اور یہ بھی فلم انڈسٹری کی ایک واحد مثال ہوگی کہ ان کی فلموں کے پوسٹر پھاڑ دیے گئے جب لوگ ان سے تنگ آئے اوپر تلے پھر۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر اسلم پرویز صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور اسی دوران میں حسن طارق صاحب، اس سے پہلے وہ سہیلی فلم میں ایک ایس ایم یوسف صاحب کی جو سہیلی فلم تھی، ایک ایسا کردار کر چکے تھے جو گرے ایریا میں تھا، یعنی نہ وہ پازیٹیو تھا نہ وہ نیگیٹو تھا۔ تو اس حوالے سے حسن طارق صاحب کی جو نظر تھی وہ ان پہ پڑ گئی، اور انہوں نے ویسے تو نیند فلم میں بھی ان کو جو کردار دیا تھا، بعد میں جو اس کا ریمیک انہوں نے خود حسن طارق نے بیگم جان کے نام سے بنایا، جو کہ شاہد صاحب کا تھا، اس میں نیگیٹو امپیکٹ تھا ان کی کردار کے اندر۔ اسلم پرویز صاحب کی نیند نور جہاں صاحبہ کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے بعد جب اپنی جو فلمیں تھیں ان کی ایز اے ہیرو شپ کی جب فیل ہونا شروع ہوئی، تو انہوں نے حسن طارق صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہ ویلن آیا کریں، کیونکہ آپ پران کو کاپی کریں۔ پران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ راج کپور، دیوانند اور دلیپ کمار صاحب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے ان کے مقابلے میں، بلکہ انہوں نے اپنا ایک نیا راستہ نکالا جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے تھے،
اور کسی حد تک تھوڑی سی شکل بھی پران صاحب سے ملتی تھی اسلم پرویز صاحب کی. تو شکوہ فلم میں انہوں نے ولن کا کردار ادا کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کے بعد ولن میں بھی انہوں نے اتنی فلمیں کی, کیا وہ بلیک ایگل ہو مس کولمبو کا, کیا وہ دہلیز کا بندہ ہو, کیا وہ انسان اور آدمی جس میں ایوارڈ ملا, کیا وہ تہذیب کا وہ نوجوان جو دل دادا ہے, کیا وہ دامن اور چنگاری کا ہو, کیا وہ جیرا بلیڈ میں منور ظریف کا فادر ہو, کیا وہ رنگیلا اور منور ظریف ہو. وہ بے تحاشا فلمیں پھر انہوں نے ایز اے ولن کے طور پہ کی, اور پھر انہوں نے اپنا آپ جمایا. اور ان کی جو ذاتی زندگی تھی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو نام لیا گیا خاور سلطانہ صاحبہ کے ساتھ. خاور سلطانہ خود بھی ایک ڈانسر کے طور پہ آئی تھی, ایکسٹرا کردار کو مین کردار نہیں کر پائی تھی, لیکن وہ خاور سلطانہ صاحبہ کا نام سن کے وہ چلے جاتے تھے. اتنے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں ہوں اور اپنے اس میں رہتے تھے, لیکن جب خاور سلطانہ صاحبہ ان کی زندگی میں آئیں تو پھر انہوں نے بقول علی سفیان آفاقی صاحب کے وہ دوسری بات نہیں سنتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حسن طارق صاحب کسی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے, اسلم پرویز صاحب کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہے فون سننے کے لیے. وہ فون سننے کے لیے گئے. حسن طارق نے سمجھا کہ فون سن کے واپس آ جائیں گے. جب 1 گھنٹے تک واپس نہیں آئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید باری اسٹوڈیو میں یا شاہنور اسٹوڈیو میں چلے گئے ہوں گے. انہوں نے وہاں پہ بندے دوڑائے, لیکن وہاں پہ بھی انہیں کوئی نظر نہیں آیا, کوئی پتہ نہیں تھا. 3 سے 4 گھنٹے جو کرو تھا وہ ویٹ کرتا رہا, لیکن کچھ دیر کے بعد اسلم پرویز صاحب کا لینڈ لائن نمبر پہ فون آیا. تو حسن طارق صاحب غصے ہوئے کہ تم کہاں ہو. انہوں نے کہا میں تو کراچی میں ہوں. انہوں نے کہا جی تم وہاں پہ کیا کر رہے ہو, فوراً واپس آؤ. انہوں نے کہا میں کراچی پہنچ گیا ہوں, میں کیسے آ سکتا ہوں, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت خاور سلطانہ لاہور سے کراچی جا رہی تھی, انہوں نے کہا جی میں اسی فلائٹ میں کراچی جا رہی ہوں, آپ بھی آ جائیں. اسلم پرویز نے پھر آؤ دیکھنا تھا اور چلے گئے. اسی قسم کے بہت زیادہ قصے مشہور ہیں کہ وہ جب جاتے تھے شوٹنگ کرنے کے لیے, لیکن جہاں ان کا نام آتا تھا تو وہ دوبارہ کچھ نہیں سنتے تھے. ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ساجد یزدانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ان کی بیوی بن گئی تھی خاور سلطانہ, لیکن جو علی سفیان آفاقی صاحب نے اپنی سرگزشت میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ خاور سلطانہ کا جادو سر چڑھ کے بولتا رہا, لیکن ایک ٹائم آیا پھر دوبارہ وہ اپنے ان دونوں کے درمیان میں پتہ نہیں کیا ہوا, دونوں نے اپنے اپنے راستے لیے, اور ان کی فیملی پھر ان کے ساتھ خوش تھی اسلم پرویز کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنے دوبارہ خوش لباسی کے والی سائڈ پر, اپنی فلموں والی سائڈ پر انہوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا, فیملی کو ٹائم دینا شروع کر دیا. تو سرگزشت کی اس گزشت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خاور سلطانہ صاحبہ ان کی بیوی نہیں تھی, لیکن ساجد یزدانی صاحب کیونکہ بہت زیادہ سینئر ہیں وہ ٹھیک طرح بتا سکتے ہیں کہ, اور بتایا بھی انہوں نے, ان سے بھی ہم نے بات کی. اور جو ان کے بیٹے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک رمل پرویز اور ایک جو تھے علی پرویز, آپ کو سکرین کے اوپر ان دونوں کی ان میں سے ایک کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ رائل کالج آف آرٹس سے انہوں نے ڈرامیٹک آرٹس جو تھی وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی, لیکن وہ فلموں میں کیوں نہیں آئے اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ان کے ایک بیٹے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا شاید ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ان کے گھر کے حوالے سے کیا بات کی ہے, ان کی فیملی کے حوالے سے ساجد یزدانی صاحب نے کیا بات کی ہے, اسلم پرویز کا جو فلمی کیریئر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی ہے. ناظرین یہ آپ انہی کی زبانی سن لیجئے. پاکستان بننے کے بعد ابتدائی دور میں اسلم پرویز ہی ایک نمایاں ہیرو تھے, اور سنا ہے کہ ان کی ایک ٹانگ لاہور میں ایک کراچی میں ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں انڈسٹری کراچی میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑی تھی. ایک شوٹنگ کے لیے اگر وہ وہاں جاتے تو دوسری فلائٹ پر وہ لاہور آ جاتے تھے. ڈیلی شوٹنگیں ان کی 2-2 3-3 اس زمانے میں ہوتی تھی, اور میکلوڈ روڈ کا کوئی سینما ایسا نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کی فلم ریلیز نہ ہوئی ہو. تمام سینماؤں میں ایک وقت میں تو ایسا بھی آیا کہ ہر سینما میں صرف انہی کی فلم لگی ہو, جس وقت ہیرو تھے وہ. جی ہیرو تھے, یہی وجہ ہے. اوور ایکسپوجر ہوئے چونکہ لوگوں نے ہر جگہ ان کو دیکھا, ہر فلم میں دیکھ لیا, وہ بہت زیادہ اوور ہو گیا اصل میں. تو بابا شریف کا بھی آپ سمجھتے ہیں ویسے ایسے ہی ضروری ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گیپ رکھ کر آئے تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو ویسے علی سفیان آفاقی صاحب جیسے صحافی نے بھی کہا تھا کہ ان کی جو آواز کے اندر کرختگی تھی اور ان کے جو فیس ایکسپریشن تھے وہ زیادہ ولن کے زیادہ تھے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس فلم میں چونکہ نیند فلم میں آفاقی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, اس زمانے میں اکٹھی تھے طارق صاحب اور آفاقی صاحب. تو صحیح کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ہم نے پہلی دفعہ انہیں جب لیا اس میں ہیرو ہی تھے, ایک طرح وہ رول ہیرو کا تھا, لیکن ویمپش ٹائپ رول تھا, جیسے عام زندگی میں
یا ویسے زندگی میں گہلے فلموں میں بھی اداکار شاہد کا جیسے شبانہ میں، اور بیگم جان تو ہے ہی کاپی تھی نا، اس کی ڈٹو کاپی تھی نیند کی جان، تو اس کا ریمیک تھی، نیند کا ریمیک تھی. تو دیکھیں شاہد شان نے وہ رول کیا کیونکہ انہیں پہ فٹ آ رہا تھا. تو اسلم پرویز نے جب وہ رول کیا تو بالکل ان پر وہ ایسے ہی تھا کہ جیسی ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہو. وہ ویلنش اس کے اندر جو سٹائل تھا نا وہ نکل کر سامنے آیا. وہ فلم ہٹ ہو گئی، پھر لوگوں نے انہیں نیگیٹو رولوں کے لیے مخصوص کر لیا. اس کے بعد تو پھر کبھی بھی اسے پازیٹیو رول دیا ہی نہیں ہے کہ وہ ترستے بھی رہے کبھی کوئی ایسا رول مل جائے. لیکن جس طرح اوور ایکسپوئر کی ابھی آپ نے بات کی ہے، لیکن یہ کہا جائے جس طرح آپ نے بھی مطلب پتہ ہے کہ بتایا بھی کہ وہ بہت زیادہ امیر کبیر تھے، آدھے لاہور کے مالک تھے، تو انہیں پیسوں کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی جس کی وجہ سے، لیکن سننے میں آیا کہ وہ کسی کو انکار بھی نہیں کرتے تھے کہ فلم کے لیے اس طرح کی بھی تھی کہ کوئی آتا تھا تو کر دیتے تھے سائن بورڈ. نہیں، وہ پیسے مانگتے. میں نے انہیں کبھی سیٹ پر، چونکہ میں اسسٹ بھی کرتا رہا اس زمانے میں، تو بعد میں جرنلزم میں بھی میں نے کام کیا، ان کو بڑی قریب سے دیکھنے کے موقع ملے. میں نے کبھی ان سے پیسے لین دین کرتے ہوئے کسی سے یا جھگڑتے ہوئے، اکثر ہمارے یہاں اسٹوڈیوز میں یہی مسئلے درپیش رہتے ہیں. وہ ماپ میں یا پروڈیوسر ایسوسیشن میں کیس چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پروڈیوسر نے ہمارے پیسے نہیں دیے یا فلاں میرے پیسے غصب کر گیا ہے، کم دے رہا ہے زیادہ کر کے. تو ایسا پیسوں کے معاملے میں انہوں نے جو دے دیا لے لیا، کیونکہ ان کے لیے میں پیسہ کوئی ایسی کرتا ہی نہیں تھا، کوئی اہمیت. اچھا سر، ویسے جائیداد تھی کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہاں کہاں ان کی جائیداد ہے. اچھا، بہت زیادہ، یعنی کہ حقیقی معنوں میں پرنس تھے، حقیقی معنوں میں پرنس تھے. اور وہ ڈریس کا بھی سنا ہے کہ اپنے ڈریسز ہی یوز کرتے تھے فلم میں بھی. جی، خود بنواتے تھے. مال روڈ پہ ان دنوں چند دکانیں ہوا کرتی تو لاہور میں صرف ایک ہی یہ شاپنگ مال تھا مال روڈ پر ہی. وہاں پہ جو دکانیں تھی وہ بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، وہیں سے فیشن نکلتے تھے. تو وہاں سے وہ سب سے مہنگی دکان سے سلواتے تھے. اس کے بعد وہ باہر سے بھی لے کر آتے تھے جب جاتے تھے. تو لوگ باقاعدہ ان کو وہ ریسٹ سے دیکھتے تھے. وہ لارڈز ہوٹل مال روڈ پہ تھا. اس زمانے میں فنکار اور یہ لوگ سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تشریف لاتے تھے. تو وہاں لوگ باقاعدہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے اسلم پرویز صاحب کی ایک جھلک. ہوٹل کے باہر رش لگا ہوتا تھا. ان کی ایک سیٹ مخصوص ہوا کرتی تھی، آگست دفعہ ان کا رکا رہتا تھا جب تک وہ نہیں آتے تھے. شام ان کی شامیں وہاں لارڈز ہوٹل میں گزرتی تھی. سب پروڈیوسر اسلم پرویز صاحب کو ملنے کے لیے وہی ڈیٹس لینے آتے تھے. تو ویسے عام ملنے ملانے میں اپنے فینز وغیرہ کے ساتھ یا اگر کسی صحافیوں کو انٹرویو دینے میں اس معاملے میں کیسے تھے؟ ہاں، اس معاملے میں تھوڑے سے وہ ظرف تھے. جیسے وحید میاں صاحب جو خاندانی لوگ ہوتے یا بڑے لوگ ہوتے نا، جو شروع سے ان میں تھوڑا سا غرور یا تکبر کہہ لیں یا تھوڑی سی ریزرویشن ان کی اپنی ہو سکتی ہے گزار، تھوڑا سا وہ عوام سے دور رہتے تھے، پرے رہتے تھے. اس لیے وہ ڈیٹے اور یہ انٹرویوز کے معاملے میں بھی وحید صاحب کی طرح وہی ان کی وہ بھی نواب ٹائپ بھی تھے. تو اسی طرح ان کے بھی بہت کم لوگوں نے انٹرویو لیے اور وہ ان کے قریب سے دیکھنے کے لوگوں کو کم ہی موقع ملے. اچھا، بالکل. ساجد بھائی یہ بتائیے گا، میں نے ایک دفعہ نا بہت پرانا اخبار جہاں اب دیکھا ہے آگے، ناظرین کو وہ اسکرین پہ شاید نظر بھی آ جائے ابھی، کہ جو ان کا بیٹا تھا وہ میں نے سنا تھا کہ وہ رائل اکیڈمی آف آرٹس ہے جو باہر، وہاں پہ پتہ نہیں تعلیم حاصل کی ایکٹنگ میں، کبھی نظر نہیں آیا. ایک کا نام رمل تھا شاید، ایک کا علی تھا، علی پرویز. تو دو بچے ان کی فیملی کے ہے کدھر؟ کبھی کوئی ہے اتا پتا؟ کوئی بچہ تو ان کا باہر چلا گیا تھا، وہ آئے نہیں. دوسرا جو یہاں تھا وہ ذہنی مریض بن گیا تھا. اچھا، وہ ذہنی طور پر کوئی پریشان ہو گیا تھا، اس کے جلوس میں تھا. پھر اس کو نہیں، یہ ڈیتھ کی وجہ سے ہوا یا ویسے تھا؟ تو وہ کچھ جی، یہ اسلم پرویز صاحب کی ڈیتھ کی وجہ سے تھا یا ویسے کوئی بائی برتھ تھا ان کو؟ سمجھ آئی کہ اس کے بعد یہی پتا لگایا جب ہم نے کہ بھئی بندے وہ ان کے گھر والے کدھر ہیں، کون لوگ. وہ ان کی کوٹھی ہے جہاں پر سلطان رائی صاحب کا گھر ہے، اس کے بالکل آگے تھوڑا گاف روڈ پہ وہ جیسے بھوت بنگلہ جاریاں کی ہوئی ہیں. تو پتہ کرنے میں گیا ایک دفعہ تو پتا چلا کہ نہیں، ان کے یہاں کوئی نہیں رہتا یہاں پہ. ان کا ایک بیٹا تھا، وہ ذہنی مریض بن گیا تھا، اسے انہوں نے داخل کروا دیا تھا فاؤنٹین ہاؤس میں. اور گھر ابھی بھی انہیں کی ملکیت ہے؟ ان کی ملکیت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں، وہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے بہت سی جائیداد ایسی ہے. مال روڈ پر انڈس ہوٹل ہے، اس کے پیچھے جتنی وکٹوریا پارک اسے کہتے ہیں، ایک جگہ جہاں پر کبھی آرٹسٹ بھی رہتے تھے. تسبیہ خانم کی رہائشگاہ بھی وہاں رہی ہے، الیاس کشمیری صاحب. وکٹوریا یہ یہاں سے مال روڈ پر آئے تو انڈس ہوٹل سے الفلا سنیما سے شروع کریں تو وہ بیڈن روڈ تک جاتی ہے آبادی. وہ ساری ہے، ان کے کرائے منشی وغیرہ لیتے ہیں. اب پتہ ہی نہیں وہ کہاں جاتی ہے کیا ہے. بہت زیادہ لوگوں نے قبضے بھی کر لیے، مالک بھی بن گئے ہیں کچھ. ان کا کوئی وارث نہیں ہے. وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی اہلیہ وغیرہ کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ تھیں ہیں ابھی کیا نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال انتقال کر گئی ہیں. اچھا، مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا، ان کا نام نا خاور سلطانہ صاحبہ کے ساتھ بڑا لیا گیا،
اس کے حوالے سے آپ کو خاور سلطانہ ان کی اہلیہ تھی وہ ان کی. اچھا اہلیہ تھی ریلی؟ ہاں جی شادی انہوں نے شادی کر لی تھی ان سے. اچھا اور خاور سلطانہ سے پہلے بھی ان کی کوئی شادی تھی؟ نہیں ان کی وہی شادی ہوئی ہے, اس کے بعد بھی نہیں کی, اس سے پہلے بھی نہیں. اچھا کیونکہ اور کچھ عرصے کے لیے ان کا نام بہار صاحبہ کے ساتھ بھی پہلے شروع میں جب 95 نہیں پتہ کون سی فلم آئی تھی اس میں تھا, چند تھی شاید میرے خیال میں, چند مہی تھی شاید, چند مہی, تو یہی تھا نا ہاں چند مہی بالکل. اس میں پہلے ہیرو تو اسلم پرویز ہی تھے. ظاہر اسکینڈل تو بنتے ہیں جب خوبصورت ہیرو ہو اور اس کا اس وقت زمانے کے وہ سمجھ لے کہ اس میں چارمنگ ہیروز تھے, خوبصورت ہیرو تو اردو پنجابی میں بیک وقت دیکھے جا رہے تھے. نور جہاں کے ساتھ بھی آ رہے تھے, سبیہ خانم کے ساتھ بھی تھے, میہ سلطانہ کے ساتھ بھی تھے, سبھی اسٹارز کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. اس لیے ان کی ایک مقبولیت تو تھی نا, خواتین میں بالخصوص ہوتی. ہیروئزم تو آپ کو پتا ہے دنیا میں ہر جگہ تو ان کے بہت سے اسکینڈل بھی بنے لوگوں کے ساتھ, لیکن ایسا سنجیدہ نہیں. کسی کے ساتھ کہا جا سکتا کہ وہ سنجیدہ وہ خود سنجیدہ تھے بھی نہیں, کہ ان کا شام صبح کہیں شام کہیں والا ماجرا تھا. ہاں جی. اچھا اور ساجد بھائی آپ کو یاد ہے کہ یہ کون سی فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے جب اقبال حسن صاحب کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ روزانہ جا رہے تھے, ان دن آؤٹ ڈور شوٹنگ ہو رہی تھی. فلم جورا تھی, جورا ٹھیک, پنجابی فلم جورا. ہاں بالکل یوسف خان تھی. ڈرامہ بنا تھا ایک وہ تھا رگوں میں اندھیرا پر, رگوں میں اندھیرا ایک ڈرامہ تھا. اس کی ڈرامائی تشکیل کی تھی, پھر اس کو سید نور نے اس کو فلم اسکرپٹ میں کر کے اس کو فلم کے کالم میں ڈالا. تو حیدر چودھری اس کے ہدایتکار تھے. اس کی لاہور سے کچھ مضافات قصور کی طرف جائے راستے میں فیروز پور روڈ جسے کہتے ہیں, وہاں پر ایک مل تھی کسی پروڈیوسر کی, وہاں شوٹنگ کے لیے روز یہ جاتے تھے, پوری ٹیم جاتی ہے. الیاس کشمیری, بندیا تھی اس میں, یہ اسلم پرویز صاحب تھے, اقبال حسن تھے. وہ اسی حادثے میں وفات ہوئی. اقبال حسن کے ساتھ ہی یہ گاڑی میں آ رہے تھے واپسی میں نا. اقبال حسن نے کہا میرے ساتھ ہی چلیں, گپ شپ کرتے ہوئے چلیں گے, بوریت ہوگی, لمبا سفر ہے ذرا. تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے, تو وہ گاڑی لگ گئی. تو وہ آگے چونکہ فرنٹ پر دونوں تھے اور ان کی پچھلی نشستوں پر بندیا بھی تھی. اچھا اسی گاڑی میں اچھا بندیا اور الیاس کشمیری پچھلی سیٹوں پہ تھے, دونوں بچ گئے بالکل. یہ دونوں تھے اور یہ دونوں ہی موقع پر پیچھے سے مارا ہے انہوں نے, جا زور سے, پتہ نہیں کس حالت میں تھے, کیا ہوا کہ وہ گاڑی بالکل پچک گئی, جس سے یہ دونوں موقع. اور ان کو چوٹیں بھی نہیں آئی الیاس کشمیری کو اور اس کو بندیا کو یعنی ان کو چوٹیں پیچھے تھے. اچھا وہ پیچھے تھے, مطلب ان کو چوٹیں وغیرہ بھی نہیں آئی نا الیاس کشمیری کو اور بندیا کو؟ ہاں جی نہیں دیکھے یہ کیسی بات ہے, وہ دباؤ آیا, مطلب انہوں نے کہا کہ ہمیں ذرا یہ ٹانگوں پہ جو گاڑی لگی تو اس میں پاؤں دب گئے تھے, لیکن ٹھیک تھے وہاں. اور دیکھ کر ویسے ہی سمجھ گیا کہ اللہ نے بچا لیا. اقبال حسن صاحب تو سنا جگہ پہ انتقال ہو گیا تھا, اور لیکن یہ رہے تھے اسپتال موقع پہ ہی ہو گئے, اسی لیے انہیں دوسرے دن اور تیسرے دن اسلم پرویز کو تدفین ہوئی تھی. وہ ایک آدھ دن رہے تھے اس کے بعد. اچھا کومی کی حالت میں تھے, خون بہت سا بہ چکا تھا چونکہ لاہور سے دور تھے. آپ نے اس خبر کو پھر رپورٹ بھی کیا ہوگا؟ آپ نے اس خبر کو رپورٹ وغیرہ کی؟ میں نے اس پر ایڈیشن باقاعدہ, میرا ڈیلی تھا مغربی پاکستان, اس میں بھی پورا ایڈیشن آیا تھا, فلم ایڈیشن جو تھا, اور اجالا میں بھی آیا تھا. ٹھیک. اسلم پرویز صاحب کا انٹرویو بھی تھا, ایک میں نے یادگار فیچر تھا ان پر, وہ بھی لکھا تھا. اچھا اسلم پرویز نے آپ کو انٹرویو دیا تھا؟ جی اسلم پرویز کا میں نے انٹرویو لیا تھا, اور ایک فیچر بھی لکھا تھا, وہ میں نے پھر اس میں جو ہم نے اسلم پرویز کا نمبر بنایا تھا اس میں شائع کیا تھا. اچھا اس کی یادیں جو باتیں تھیں اجالا وغیرہ میں. ہاں جی اجالا میں بھی, اور ان کا ایک روزنامہ نکلتا تھا مغربی پاکستان, اچھا اس میں بھی یہ دونوں ایڈیشن ان کے آئے تھے. ان کا فلم ایڈیشن تھا اور یہ پورا میگزین تھا. بہت اچھی اشاعت ہوتی, اس کے لوگوں نے بڑی پذیرائی بخشی تھی, اور بہت ہی اعلیٰ فنکار تھے وہ. یہاں وہ ناقدری کا وہ بھی شکار ہوئے, کیونکہ ایک یہاں ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, بندہ ذرا ساتھ کھسکتا ہے تو بس وہ لوگ نیچے سے پھر اور اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں. اچھا فنکار تھا, اچھا کام کر رہا تھا, فلم میں آتا تھا, لوگ باقاعدہ ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ جب میں اسٹور میں جاتا ہوں جو کہیں شاپنگ کے لیے تو خواتین دیکھ کر گالیاں دیتی تھی. کہتے میں نے مسکرانا, میں نے کہا آپ ان کو ڈانٹتے نہیں تھے, آپ تو بڑے خود سرا کر لگا. نہیں یار میں ہنستا تھا کہ میں کامیاب اداکار ہوں, کہ میں نے جو ایکٹنگ کی ہے وہ خواتین نے اگر مجھے گالی دی ہے نا کہ تم بہت برے انسان ہو, تو میں اس کا مطلب میں نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی ہے, اس میں کامیاب رہا ہوں اس میں. ٹھیک. تو اس لیے وہ انجوائے بھی کرتے تھے اس بات کو, وہ کہتے تھے دیکھو یار میں کامیاب ایکٹر ہوں. مگر چونکہ اصل میں دور ان کا بھی ختم ہو رہا تھا, اس میں شاہ نواز آ گئے تھے حیدرآباد سے,
بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے تھے، انرجیٹک تھے لوگ نوجوان پشتو، اور وہ فلمیں بھی بننی شروع تھی، ڈبل ورژن ہمایوں قریشی آ گئے، ویلن اور نئی ورائٹی آ گئی ویلن کی. ان کا ایک مخصوص سٹائل تھا نوابوں والا، وہی سٹائل رہا فلموں میں. دلربا دیکھ لیں، سوسائٹی دیکھ لیں، ایک بگڑا ہوا نواب، بگڑا ہوا رئیس. لیکن جو وہ نوجوان دوسرے ہیں ان کے لیے کریکٹر لکھے گئے اور انہوں نے بڑے اچھے کیے. شاید خود بھی کر رہے تھے اپنا اسی ٹائپ کا رول، ویلن ٹائپ کا ہیرو. تو اسلم پرویز کے لیے گنجائش تھوڑی سی اینڈ پر کم ہو گئی تھی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی ساجد بھائی بہت شکریہ سر. اسٹوڈیوز میں آ کے بیٹھ جاتے اور کام کی تلاش میں رہتے، کوئی بندہ بلا لے، جو بلا لیتا تو چلے جاتے. انکار نہیں کرتے تھے، سنا ہے میں نے ان کے بارے میں نا. بالکل انکار ان کی اس میں سرشت میں نہیں تھا انکار. اسٹوڈیو میں بھی آ کے مطلب لوگوں کو کھلانے پلانے اور ان کی دعوتیں کرنے میں مصروف رہتے تھے. ٹھیک ساجد بھائی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیشہ ہی شفقت کی ہے، بہت شکریہ سر. ناظرین یہ تھے ساجد یزدانی صاحب. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ان کے انتقال کی خبر بتائیں گے، یہ پورا کریئر آپ کے سامنے اسلم پرویز صاحب کا. لیکن ہوا یہ کہ 14 نومبر 1984 کو اسلم پرویز صاحب اور اقبال حسن صاحب ایک ہی گاڑی میں آ رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اقبال حسن صاحب ہلاک ایکسیڈنٹ کار حادثے کے نتیجے میں، اور اسلم پرویز شدید زخمی. یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ 15 نومبر کے اخبار کی خبر ہے 1984 کی، جبکہ ٹھیک 7 دن بعد زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد یہ خبر 22 نومبر کے اخبارات میں آئی کہ اسلم پرویز صاحب دم توڑ گئے. اسی خبر کے مطابق ان کو ڈاکٹروں نے جان بچانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ دم توڑ گئے، انتقال کر گئے. یہ تھے ہمارے مایہ ناز ولن، ہمارے مایہ ناز آرٹسٹ پرنس، جن کو پرنس کہا جاتا تھا حقیقی معنوں میں، اسلم پرویز صاحب کی کہانی. ان کے میں جاتے جاتے ایک قصہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ساجد یزدانی صاحب کا بھی سنا کہ وہ فلموں میں پیسے کو لے کے وہ فلمیں سائن نہیں کرتے تھے، پیسہ ان کا مسئلہ نہیں تھا. وہ تو جس طرح میں نے بھی بتایا کہ لینڈ لارڈ تھے، ان کے بڑی جائیداد تھی ان کی، لیکن وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے تھے. تو گریبان فلم تھی ایک بابرہ شریف صاحبہ کی فیصل کی، جس میں جو اقبال رضوی صاحب تھے ان کو کاسٹ کیا انہوں نے اسلم پرویز صاحب کو. اسلم پرویز صاحب کے پاس جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں تھا کہ 25,000 کا بجٹ جو ہے وہ اسلم پرویز صاحب کے لیے ہوگا. لیکن جس وقت وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس پہلی دفعہ رعایت تو بنتی ہے. تو یہ ایک بڑے دل والے اداکار کی نشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ کی بات ہی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا رعایت تو بنتی ہے. تو یہ تھے اسلم پرویز صاحب، جن کی جو لائف تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. باقی دوسری اداکاروں کے ٹریبیوٹ کے ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. باقی دوسری ویڈیو میں ہم نے لہری صاحب کے اوپر بھی بات کرنی ہے، لیکن آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.